بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکزی و مقامی قائدین پاکستان مسلم لیگ نون اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن اور ضلع مظفر گڑھ کے پاکستان مسلم لیگ نون کے عہدیداران اور ورکرز، آپ کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج شکر الحمدللہ کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون مظفر گڑھ میں اپنا ورکرز کنونشن جو ہے وہ ایک اسٹیڈیم میں جو ہے وہ کر رہی ہے، اور یہ پنڈال جو میرے سامنے ہے اور جن مضبوط باعزت اور باغیرت لوگوں نے اپنے گروپس کے ساتھ آج پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، اس کے بعد میں ترجمانوں کی اس بے غیرت فوج کو جو عمران نیازی کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے سارا دن زور لگاتی ہے کہ یہ دیکھو، یہ ہے میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ لوگوں کا پیار۔ یہ آج کا پنڈال اور آج جن دوستوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ پنجاب اور پاکستان کے عوام میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میاں نواز شریف کا ذرا سنیں میاں نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے کہ ووٹ کو عزت دو۔ ووٹ کو عزت دو سے ہم مراد ہم یہ نہیں کہتے، سنیں، ووٹ کو عزت دو سے مراد ہم یہ نہیں کہتے کہ ووٹ ہمیں دے۔ ووٹ ووٹر کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے دے، لیکن ووٹ کو عزت دینے سے مراد یہ ہے کہ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو۔ جو عوام فیصلہ کریں اپنے ووٹ کی پرچی سے، اسے تسلیم کرو۔ میاں نواز شریف یہ کہتا ہے کہ یہ ملک ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ وجود میں آیا، یہ عوام کے فیصلے کو تسلیم کرنے پر یہ ملک وجود میں آیا۔ یہ ملک ایک سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ یہ ملک ایک سیاسی جماعت کی جدوجہد کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ اس ملک کو ووٹ کی طاقت سے چلنے دو، اس ملک کو بندوق کی طاقت سے چلانے کی کوشش نہ کرو۔ اس ملک کو ووٹ کی طاقت سے اگر چلایا جاتا تو آج ہم جو ہے وہ، میرا خیال ہے کہ اور نہیں کچھ تو ایشین ٹائیگر تو بن چکے ہوتے۔ میں آپ کو بڑے مختصر انداز میں، کیونکہ ہمارے مقامی قائدین نے آپ کو بلا لیا، اتنے بڑے جلسے کا اہتمام تو کر لیا، لیکن شاید ان کا خیال تھا کہ یہ جو ہے وہ 4:30-5 بجے تک ہی معاملہ ختم ہو جائے گا، لائٹنگ کا انتظام جو ہے وہ نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال پاکستان آج سے 20-22 سال پہلے جب ووٹ کی طاقت سے اس ملک پہ حکومت قائم تھی، میاں نواز شریف وزیر اعظم تھا، اس ملک میں جمہوریت تھی، اس ملک میں آئین کی حکمرانی تھی، اس وقت
इंडिया ने 5 एटमी धमाके किए। 11 मई को 5 एटमी धमाके किए और 12 मई को उनका जो वजीर दाखिला था LK अडवाणी, यहाँ पे बहुत सारे दोस्त बैठे हैं यहाँ जिनको याद होगा, तो LK अडवाणी आके टेलीविजन पे कह रहा था कि पाकिस्तानी कौम को अब हमारे साथ बात करने का सलीका सीखना चाहिए। अब पाकिस्तान को मालूम होना चाहिए कि उन्होंने हमारे साथ बात कैसे करनी है, क्योंकि हम एटमी कुव्वत हैं, हम एटमी कुव्वत बन चुके हैं। पूरी कौम जो है वो खौफजदा थी, लेकिन उस वक्त मुल्क में जमहूरी हुकूमत थी, वोट की ताकत की हुक्मरानी थी। तो इंडिया के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने 6 एटमी धमाके किए और पाकिस्तान जो है वो दुनिया की पहली एटमी कुव्वत बना। पूरी दुनिया कहती थी कि एटमी धमाके ना किए जाएं, क्योंकि हम ये तस्लीम नहीं कर सकते कि कोई मुसलमान मुल्क जो है वो एटमी कुव्वत बन जाए। पूरी दुनिया एक तरफ थी, लेकिन जमहूरियत में इतनी ताकत थी, आइन की हुक्मरानी में इतनी ताकत थी, वोट की ताकत में इतनी ताकत थी कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया का मुकाबला किया और 5 के मुकाबले में 6 एटमी धमाके किए। उसके बाद भी आपने देखा होगा कि जब इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी नहीं थी, एक आमर हुक्मरान था, जमहूरियत नहीं थी, एक डिप्टी सेक्रेटरी, अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी खारजा ने फोन किया तो उनके मुंह लेट गए सारे, और उन्होंने जो मुतालबे 10 किए थे उनका ये ख्याल था कि कोई 5-6 तस्लीम कर लेंगे, बाकी चलो जो है वो हम विड्रॉ कर लेंगे। इन्होंने सब के सब तस्लीम किए और अफगानिस्तान में जो है वो खून की जो है वो होली खेली गई। उन्हीं मुजाहिदीन को, जो इनको पहले मुजाहिदीन बनाया था, फिर उनको जो है वो दहशतगर्द बनाया गया और इस पूरे खित्ते को जो है वो दहशतगर्दी के सुपुर्द कर दिया गया। जब पाकिस्तान में जमहूरियत थी, आइन की हुक्मरानी थी, वोट की ताकत थी, तो पाकिस्तान इतना मजबूत था। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ? वही इल्जामात कि जी करप्शन है, जी ये सही जमहूरियत नहीं है, हम हकीकी जमहूरियत लाएंगे। और फिर 12 अक्टूबर आ गया और 12 अक्टूबर आने के बाद फिर अगले 8-9 सालों में जो मेरे बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं, मुजफ्फरगढ़ के मेरे दोस्तों भाइयों, मुझे बताओ कि 12 अक्टूबर 99 तक किसी ने पाकिस्तान में लोड शेडिंग का नाम सुना था? किसी ने दहशतगर्दी का नाम सुना था? किसी को मालूम था कि खुद कुछ हमले क्या होते हैं? उसके बाद फिर इस मुल्क में दहशतगर्दी हुई, लोड शेडिंग हुई और हाल ये हो गया अगले 9-10 सालों में कि जब दोबारा इस मुल्क में अवाम ने मियां नवाज शरीफ को अपना मैंडेट दिया और मियां नवाज शरीफ बरसे इक़्तिदार आए, तो उस वक्त 24 में से 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। आप बताएं, हो रही थी कि नहीं हो रही थी? उस वक्त आए रोज जो है वो दहशतगर्दी हो रही थी, खुद कुछ धमाके हो रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ की सरबराही में और पंजाब में मियां शहबाज शरीफ की लीडरशिप में न सिर्फ इस मुल्क को तरक्की दी, आज खुदा की कसम मैं काफ़ी अरसे के बाद जो है वो मुजफ्फरगढ़ आया हूँ, तो मुझे उस वक़्त की याद थी कि कब मुल्तान आएगा और कब उसके बाद जो है वो आगे मुजफ्फरगढ़ आएगा।
آج مجھے ایسے پتا چلا کہ میں لاہور کے ایک حصے سے چلا ہوں اور لاہور ہی کے دوسرے حصے میں آ گیا ہوں۔ یہ ہے وہ ترقی جو عمران نیازی کو نظر نہیں آ رہی۔ عمران نیازی کے ترجمانوں کو اس کی گالی گلوچ بریگیڈ کو جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کی قیادت میں اس ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم کی گئی۔ وہ جو 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، بجلی کے کارخانے جو چائنا میں تو لگ رہے تھے 3 سال میں، یہاں پہ ایک سال میں مکمل کروائے میاں شہباز شریف نے۔ اسی لیے ان کا نام جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ شہباز سپیڈ ہے۔ اس ترقی سے جو ہے وہ ترقیاتی کام ہوئے اس ملک میں، لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، خود کش دھماکوں کا خاتمہ ہوا، کاؤنٹر ٹیررزم فورس بنائی گئی، پولیس کو مضبوط کیا گیا، اور پولیس کے جوانوں نے، شہداء نے، سی ٹی ڈی کے شہداء نے، ایجنسیز کے شہداء نے اور پاک فوج نے مل کے جو ہے اس ملک سے دہشت گردی جو ہے وہ ختم کی۔ جب یہ سارے کام ہو گئے، ملک آگے بڑھنے لگا۔ جب 1998 میں ایٹمی دھماکے ہوئے تھے، اس وقت پوری دنیا کے اخبار یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان ایٹمی قوت بن گیا، اب پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے۔ جب دوبارہ میاں نواز شریف برسے اقتدار آیا تو پوری دنیا کے رسائل اور پوری دنیا کے تجزیہ نگار کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، اور دہشت گرد جو ہے یہ سوات تک پہنچ گئے ہیں، اسلام آباد پہنچنے والے ہیں۔ اور جب 5 سالوں میں بلکہ 4 سالوں میں جب دہشت گردی بھی ختم ہوئی اور جب جو ہے ترقیاتی کام بھی ہوئے اور لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہوئی، تو پھر وہی ڈرامہ جو ہے وہ رچایا گیا، جو ڈرامہ جو ہے وہ 99 میں رچایا گیا تھا، جب ملک ترقی کی طرف گامزن تھا، جب ملک جو ہے ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا، جو ڈرامہ اس وقت رچایا گیا، پھر 20 سال بعد جو ہے دوبارہ سے جب ملک سنبھل گیا، جب ملک ترقی کی طرف گامزن ہو گیا، جب ہماری جو ترقی کی ریشو ہے وہ 5.86% تک پہنچ گئی، تو اس وقت جو ہے وہ دوبارہ وہی جو ہے وہ ڈرامہ رچایا گیا، وہی کردار جو ہے وہ دوبارہ سے سرگرم ہوئے، اور وہی جو ہے وہ پھر دوبارہ جے آئی ٹیز بنی، بابا رحم پہ آ گیا، ریفرنسز بنے، ارشد ملک جیسے چور جو ہے وہ ججز جو ہے وہ بنائے گئے، اور میاں نواز شریف کو اس قوم کی خدمت کرنے کی جو ہے وہ سزا دی گئی۔ آج وہ راول پنڈی کا شیطان چیدہ ٹلی کہتا ہے کہ جی، اور یہ عمران نیازی کہتا ہے کہ جی 120 عدالتیں بنا دیں، 120 عدالتیں بنا دیں اور فٹافٹ مقدمے چلا کے جو ہے وہ اپوزیشن کو سزائیں کر کے جو ہے وہ جیلوں میں بھیج دیں، اور خود تو تم دہشت گردی کی عدالت سے بری ہو رہے ہو، پراسیکیوٹر سے بیان دلوا کے کہ جی یہ کیس میں کچھ نہیں ہے، یہ کیس نہیں چلنا چاہیے، یہ کیس واپس دے دیں، اس کیس کا چلنا جو ہے وہ قیمتی وقت کا ضیاع ہے، اور ہمارے لیے کہہ رہے ہو کہ جی 120 عدالتیں بناؤ، 120 ارشد ملک ڈھونڈو، ان کو عدالتوں میں بٹھاؤ، اور اپوزیشن کو جو ہے وہ ساری کو جیلوں میں جو ہے وہ بند کر دو۔ یہ نہیں چلے گا۔ عمران نیازی صاحب اور چیدہ ٹلی صاحب، یہ نہیں ہوگا۔ اس ملک کے عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور آج کا یہ اجتماع اور آج کے دن ایسے وقت میں جب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ تو چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ آؤ آج یہاں پہ دیکھو، اور میں اپنے میڈیا کے دوستوں سے کہتا ہوں کہ آج دکھائیں یہ چیز
کہ کون لوگ جو ہے وہ آج شامل ہو رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون میں، تاکہ پتہ لگے ان کو کہ میاں نواز شریف کے بیانیے کو عوام نے کس طرح سے تسلیم کیا ہے۔ میاں نواز شریف کا بیانیہ یہ پاکستانی قوم کا بیانیہ ہے، یہ ہر غریب کا بیانیہ ہے، یہ ہر محب وطن پاکستانی کا بیانیہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ بیانیہ کامیاب ہوگا۔ اور یہ بات کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اقتدار دو، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، اور اقتدار جو ہے وہ ان لوگوں کو دو جن کو لوگ منتخب کریں، ایسے لوگوں کو نہیں کہ جن کو دفتروں میں بلایا جائے، بلا کے کہا جائے کہ تم یہ جماعت چھوڑو اور اس جماعت میں شامل ہو جاؤ، اور اگر وہ کہیں کہ جی یہ بڑا مشکل ہے، لوگ ہمیں جوتے ماریں گے، تو پھر کو چلو آزاد ہو جاؤ۔ اور جب پھر جنوبی پنجاب کو آزاد کر کے بھی تمہیں نظر آئے کہ جیت نہیں سکتے، تو پھر ان کو بنی گالا لے جایا جائے اور وہاں پہ جا کے پٹے پہنائے جائیں۔ یہ اس طرح سے کامیاب نہ کروایا جائے۔ یہ الیکشن نہیں ہے، یہ ووٹ کی عزت نہیں ہے، یہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یہ آئین کی حکمرانی نہیں ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آئین کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی، ووٹ کی عزت، عوام کے فیصلے کی عزت، ہم صرف یہ چاہتے ہیں۔ اور میں آخری بات یہ کہہ دوں کہ آج سے 22 سال پہلے یہ ڈرامہ رچایا گیا اور اس ملک کو اندھیروں میں دھکیلا گیا، تو اس کے بعد دوبارہ میاں نواز شریف کی شکل میں اس قوم کو رہبر ملا، اور انہوں نے دوبارہ صرف اگلے 4 سالوں میں اس ملک کو اندھیروں سے بھی نکالا، اس ملک کو دہشت گردی سے بھی نکالا۔ لیکن یہ ڈرامے جو ہیں یہ روز روز نہ رچائے جا سکتے ہیں، اور نہ روز روز ملک کو اندھیروں سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ 70 سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ ہر 5-10 سال بعد جو ہے ہمیں دوبارہ جو ہے وہ اندھیروں کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ قوم دوبارہ سے جو ہے وہ روشنی کی طرف آتی ہے، قوم دوبارہ سے جو ہے وہ ترقی کی طرف آتی ہے، پھر دوبارہ اسے اندھیروں کی طرف جو ہے وہ دھکیل دیا جاتا ہے۔ یہ بار بار یہ ڈرامہ جو ہے یہ قوم برداشت نہیں کر سکتی۔ شاید اب اس قوم میں یہ سکت بھی نہیں ہے، اور شاید اگر اس مرتبہ بھی ہم نے برداشت کر لیا تو پھر شاید خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ہم پھر اندھیروں سے نکل نہ سکیں۔ اس لیے میری آپ سے بھی، جنوبی پنجاب کے آپ آج یہاں پہ مسلم لیگ نون کے ورکرز بیٹھے ہیں، عہدیدار بیٹھے ہیں، میری آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ پیغام جو ہے یہ گلی گلی کوچا کوچا پہنچائیں۔ جنوبی پنجاب جاگ جائے گا تو پورا پنجاب جاگ جائے گا، اور پورا پنجاب جاگ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی پورا پاکستان جاگ جائے گا، اور میاں نواز شریف کا بیانیہ کامیاب ہوگا، ووٹ کو عزت ملے گی، اور عوام کا فیصلہ جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا۔